بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، ایک مسلمان مرد و عورت کی زندگی میں اچھے اخلاق کی قسموں میں ایک بہترین صفت ہے، حیا کی صفت ہے۔ مسلمان مرد و عورت کے اندر حیا کی صفت پائی جانی چاہیے، اس لیے کہ حیا یہ سراپا خیر ہے۔ بندے کے اندر حیا کی صفت ہو تو سمجھیے کہ وہ خیر میں ہے، وہ نیکی کے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اچھے اخلاق کو اپنائے گا، بری چیزوں سے بچے گا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ ایک شخص کو، بعض روایتوں میں اپنے بھائی کو، وہ حیا کے تعلق سے اسے نصیحت کر رہا تھا، کیوں تو بار بار شرم کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، الحیا لا یاتی الا بخیر۔ اگر اس کے اندر حیا ہے تو یہ کوئی نقص اور عیب کی بات نہیں ہے، حیا تو خیر کا نام ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے کہا الحیاء خیر کلہ، حیا پورا کا پورا خیر۔ اگر بندے کے اندر حیا کی صفت ہے تو سمجھیے کہ وہ خیر میں ہے، وہ اچھے کام کرے گا، اور حیا کی صفت اس کو برائی سے روکے گی۔ اگر حیا کی صفت نہ ہو تو انسان بہت سارے گندے کام، برے کام بآسانی کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو اب تم جو چاہو کر سکتے ہو، اس لیے کہ حیا ہی کی صفت انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اور حیا شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور حیا انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے، جس کے اندر حیا ہو وہ انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے، مزین کرتی ہے۔ اور جہاں حیا نہ ہو، بے حیائی ہو، وہ انسان کی شخصیت کو داغدار بناتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہے اور ہر ایک سے حیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا حیا ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ اللہ سے حیا کیا ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے، اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ اس بات کا تصور پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں مخفی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری راز و نیاز کی باتوں سے اللہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھوں سے ہم اشارے کرتے ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے اوپر نگہبان، اللہ کو نگران تصور کرے کہ اللہ ہمارے اوپر ہر طرح سے، اللہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی نافرمانی سے انسان بچے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ترمذی کی حدیث میں ہے، صحابہ کرام سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ سے ویسے ہی حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، الحمدللہ ہم تو حیا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور کہا اللہ سے حقیقی حیا کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تحفظ الراس وما وعا والبطن وما حوا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں اور سر سے جڑی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ انسان کے سر میں دماغ ہے، اس میں آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ سب سر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سر اور سر سے جڑی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کا غلط استعمال مت کرو. اپنے کان سے کوئی غلط چیز مت سنو، اپنی آنکھ سے کوئی بری چیز مت دیکھو، اپنی زبان سے کوئی جھوٹی بات غلط بات مت بولو، اس لیے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات. تم اپنے سر اور سر سے جڑی ہوئی جو بھی اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کا غلط استعمال مت کرو. اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑے ہوئے جو اعضاء ہیں جیسے پیٹ کے اوپر دل ہے اور شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت کرو، ان کا غلط استعمال مت کرو. اپنے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جانے دو، حلال کھاؤ. تو یہ پیٹ کی حفاظت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسری چیز، تم موت کو یاد کرو اور قبر کی زندگی کو یاد کرو کہ تم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہاری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی. وہ سارے مراحل اور سارے چیزوں پر کو ذہن میں رکھو تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، گناہ سے تم باز رہو گے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آئے گا. پھر آپ نے کہا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے جو آخرت چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اگر تم یعنی اپنے سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو گے، پیٹ سے متصل جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو گے، موت اور قبر کی زندگی کو یاد کرو گے اور آخرت کی فکر کرو گے، تو یہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنا ہے، اور یہ اللہ سے حیا کرنے کا حقیقی طریقہ ہے. ایک صحابی صحیحہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ اچھی بات کی وصیت کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، جیسے تم اپنی قوم کی کسی صالح نیک انسان سے حیا کرتے ہو، اس کے سامنے کوئی غلط چیز کرنا پسند نہیں کرتے کہ میں اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام کروں گا تو یہ قوم کا معزز انسان ہے، اس کی نظر میں میری عزت چلی جائے گی، میری عزت مجروح ہوگی. تو جیسے اپنے قوم کے اپنے قبیلے کے کسی معزز نیک انسان سے تم حیا کرتے ہو اور اس کے سامنے کوئی غلط چیز نہیں کرتے، تو تم اللہ رب العالمین سے ویسے ہی حیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، تمہارے ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اس لیے تم ہمیشہ اللہ سے حیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ہمیں مطلق طور پر اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنا ہے، خاص طور پر ہمیں اللہ سے حیا کرنا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ہمیشہ اس بات کا ہمیں احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں. جو بھی اچھے کام کریں گے اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو ہماری اس پر پکڑ ہوگی. اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اچھے اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.